السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شاوریدہ کاشمیری اس کی حالات زندگی کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ تو شاوریدہ کاشمیری کا اصلی نام غلام محمد ملک اور شاوریدہ تخلص تھا۔ یعنی شاوریدہ کاشمیری جو ہے اس کا اصلی نام غلام محمد ملک اور تخلص ان کا شاوریدہ ہے۔ شاوریدہ کاشمیری کالمی نام ہے۔ شاوریدہ کاشمیری یعنی کہ شاوریدہ کاشمیری کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں۔ شاوریدہ کاشمیری کے نام سے غلام محمد ملک جانے جاتے ہیں۔ اس کا کالمی نام ہے، یعنی کہ وہ جب غزل لکھتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں اس میں وہ یہ نام اختیار کر لیتے ہیں، شاوریدہ کاشمیری۔ آپ 18 مارچ 1924 عیسوی میں 18 مارچ 1924 عیسوی کو تحصیلی شوپیاں کے گاؤں پنجوارہ میں پیدا ہوئی۔ یعنی اس کی جائی پیدائش جو ہے وہ پنجوارہ، یعنی پنجوارہ ایک گاؤں ہے شوپیاں میں، تحصیلی شوپیاں میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے پنجوارہ، وہاں ہی اس کی پیدائش ہوئی۔ والد کا نام محمد عبداللہ ملک تھا، ان کے باپ کا نام محمد عبداللہ ملک تھا، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اپنے بیٹی کی تعلیم کا انہیں بے حد شوق تھا۔ یعنی ان کے باپ جن کا نام محمد عبداللہ ملک تھا، وہ چاہتے تھے، انہیں بے حد شوق تھا کہ ان کا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ شاوریدہ کاشمیری نے 8ویں جماعت تک تعلیم شوپیاں میں ہی حاصل کی۔ یعنی شاوریدہ کاشمیری جو تھے انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے، بنیادی تعلیم جو ہے یا 8ویں تک انہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ انہوں نے اپنے ہی علاقے میں حاصل کی، یعنی کہ شوپیاں میں ہی حاصل کی، اور بعد میں سری نگر کی اسلامیہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد وہ سری نگر چلے گئے اور وہاں سے اپنی تعلیم جاری رکھی، اور یہیں سے اچھے نمبرات کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ یعنی کہ وہاں سے انہوں نے 10th کا ایگزام، میٹرک اس کو کہتے ہیں 10th کا ایگزام، یعنی کہ 10th کا ایگزام اس نے سری نگر میں ہی اسلامیہ ہائی اسکول میں پاس کیا۔ ایس پی کالج سری نگر سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے سری نگر میں ہی لال چوک جہاں پر یہ ایس پی کالج ہے وہاں سے انہوں نے BA کیا۔ BA کس کو کہتے ہیں؟ بیچلر آف آرٹس، اور محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے، محکمہ مال میں ملازم ہوئے۔ اس کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے محکمہ مال میں ہوئی۔ اس کے بعد محکمہ تعلیم میں استاد کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی، یعنی کہ محکمہ مال میں اس نے ریزائن دیا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ آئے، اور ملازمت کے دوران ہی شاوریدہ کاشمیری نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے MA کی ڈگری حاصل کی یا MA کا امتحان پاس کیا۔ یہاں سے BA کرنے کے بعد وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی، اور وہاں پر اس نے پرائیویٹ ایڈمیشن کیا اور MA کی ڈگری حاصل کی، یعنی کہ MA کی ڈگری ماسٹر آف آرٹس، یعنی کہ BA جو ہے شاوریدہ کاشمیری نے SP کالج سری نگر میں کیا، اور MA کی ڈگری ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بحیثیت پرائیویٹ امیدوار حاصل کی یا وہ امتحان پاس کیا۔ بعد میں گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ کالج سطح پر برسوں تک درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد سرکاری نوکری سے سبکدوش ہوئے۔ یعنی ایک لمبی سروس انہوں نے گورنمنٹ اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دی، اور آخرکار وہ ڈپارٹمنٹ سے سبکدوش ہوئے، یعنی ریٹائرمنٹ اس کی ہوئی۔
1990 میں اس کا انتقال ہوا، یعنی شاہ رضا کشمیری کا انتقال ہوا نئی بستی اسلام آباد میں۔ نئی بستی اسلام آباد میں 1990 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ وہ اس دنیائی فانی سے چلے گئے۔ تو شاہ رضا کشمیری کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا بہت شوق تھا، یعنی کہ بچپن سے ہی اس کو شاعری کرنے کا ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا، ایک شوق تھا۔ چنانچہ کالج میں داخلہ لینے کے بعد انہوں نے شاعری کی طرف خاص طور سے توجہ مبذول کی، یعنی جب انہوں نے کالج میں ایڈمیشن لیا، 20 کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد MA کی بھی ڈگری حاصل کی، تو اس دوران انہیں اس شاعری کا بہت شوق پیدا ہو گیا اور وہ شاعری کرنے لگا۔ تو شاہ رضا نے طالب علم کے زمانے سے ہی اردو کلاسیکی شعراء کے ساتھ ساتھ آزاد، حالی یعنی الطاف حسین حالی، اقبال، ڈاکٹر سلیمان اقبال اور دوسرے شعراء کی جدید شاعری روایات کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا شروع کیا۔ لیکن جب اسے ایک شوق پیدا ہوا اس شاعری کا تو انہوں نے بہت سارے شاعروں کا مطالعہ کیا، ان کے کلام کا مطالعہ کیا اور اپنا یہ فن، یہ علم شاعری کا، اس میں وسعت پیدا کی اور ان کے اثرات کو ذہنی طور پر قبول کرتے رہے، یعنی کہ شاعری کا یہ مزہ وہ چکھتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام میں قدامت پسندی کے ساتھ ساتھ جدت پسندی کا رجحان صاف نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی شاعری کا بیشتر حصہ منظومی کلام ہے، یعنی کافی شاعری انہوں نے کی اور بہت ساری اس کی جو شاعری ہے وہ چھپ چکی بھی، لیکن کہیں کہیں ایسے اشعار بھی نظر آتے ہیں کہ آپ کے تخلیقی ذہن کا پتہ دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی شاعری سے ان کی تخلیقی ذہن، یعنی ان کی ذہانت، ان کی شاعری کا ایک عروج سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کا ذہن جو تھا وہ کتنا ذہین تھا۔ آپ نے غزل کے علاوہ نظم، قطع اور رباعی کے فن میں بھی قطعی آزمائی کی ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ غزل کے شاعر ہیں، لیکن زیادہ تر انہوں نے غزلیں ہی لکھی۔ غزلوں میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا۔ آپ کے 2 شاعری مجموعے جوش جنوں، یعنی کہ 2 کتابیں جو ہیں، 2 مجموعے جو ہے جو شائع ہوئے، جوش جنوں اور جذبہ درداں شائع ہو چکے۔ ان دونوں مجموعوں میں غزلوں کے علاوہ قطعات، رباعیات اور نظمیں بھی شامل ہیں۔ یہ تھوڑی بہت جانکاری تھی شاہ رضا کشمیری حالات زندگی کے متعلق۔